نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جن بڑی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، ان میں ایک دجال ہے، دوسرے امام مہدی ہیں اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور تینوں کے اس دنیا میں آنے کے انداز الگ الگ بیان فرمایا کہ خروج دجال ہوگا، ظہور امام مہدی ہوگا اور نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ یعنی دجال کہیں بند ہے، وہاں سے نکلے گا، امام مہدی ہمارے بیچ ہیں، ظاہر ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ آج ہم امام مہدی علیہ الرضوان سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے لیے حضور علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان فرمایا کہ اس کا نام محمد ہوگا، اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، نسباً حسنی اور حسینی ہوگا، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں وہاں کے گورنر کا انتقال ہو جائے گا، تو وہاں سے اختلاف سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں گے۔ وہاں پر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس وقت کے اولیاء اللہ امام مہدی کو پہچان لیں گے، آپ سے سوال و جواب کریں گے، امام مہدی بتانے سے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے سے گریز کریں گے۔ پھر بالآخر وہ اللہ کے نیک بندے حضرت امام مہدی کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور اس کے بعد مسلمانان عالم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ان کے بات کرنے میں جو ہے اٹکن ہوگی، بات کرتے ہوئے وہ اٹکیں گے، اور اٹکنے کی پریشانی کی وجہ سے یوں اپنی ران پر جو ہے وہ ہاتھ ماریں گے۔ یہ امام مہدی علیہ الرضوان کی مختصر نشانیاں ہیں۔ یہ دجال کے خروج کے بعد امام مہدی تشریف لائیں گے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ امام مہدی علیہ الرضوان جو ہیں وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے مہدی ہونے کا، بلکہ وقت کے اولیاء اللہ انہیں پہچانیں گے، اور وہ انہیں پہچان کر اعلان کریں گے کہ یہ امام مہدی ہے۔ اور پھر امام مہدی کا نام محمد، والدہ کا نام آمنہ، والد کا نام عبداللہ، اور نسباً حسنی اور حسینی ہوں گے۔ ماضی بعید میں یعنی 100-125 سال پہلے ایک دجال قادیان سے کھڑا ہوا تھا، اور اس نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور لیکن علماء کرام نے اس کے دعوے کو مسترد کر دیا، کیونکہ پہلی ہی شرط یہ کہ امام مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں۔ اور پھر اس کا نام غلام احمد ہے، یہ امام مہدی محمد ہوں گے۔ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ، مرزے کی والدہ کا نام چراغ بی بی عرف گھسیٹی، امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ مرزے قادیانی کے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور انگریز کا ٹاؤٹ۔ امام مہدی سید ہوں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی مغل ہے۔ اچھا، ابھی ماضی قریب میں 2099 اور 2000 میں کوٹری میں بھی ایک دجال کھڑا ہوا تھا جس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی تھا۔ اچھا، اس نے بڑے دعوے کیے کہ میری تصویر حجر اسود میں آتی ہے، میری تصویر چاند پر آتی ہے، میری تصویر فلاں مندر میں آتی ہے، اور میری تصویر جو ہے فلاں چیز میں آتی ہے۔ مان لیا جائے کہ گوہر شاہی عرف گوبر سیاہی ہمارے والد گرامی اور رئیس المجاہدین ختم النبوہ حضرت قبلہ علامہ احمد میاں حمادی صاحب نبر اللہ مرقدہ نے ان کے خلاف سب سے پہلے مقدمہ کیا، اور اینٹی ٹیررزم کورٹ ATC میرپور خاص میں یہ مقدمہ چلا۔ پہلے بڑے دعوے کرتا تھا، مجھے کوئی ہاتھ لگائے گا، مجھے کچھ کرے گا، میں یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن جب مقدمے
کے لیے حضرت والد صاحب پولیس کو لے کر اس کے ڈیرے پر پہنچے تو وہاں سے فرار ہو کر اور بھاگ گیا برطانیہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ فلاں جگہ تصویریں میری آ رہی ہیں۔ مان لیا جائے کہ گوبر سیاہی عرف گوہر شاہی کی تصویر چاند میں بھی آتی ہو، حجر اسود میں بھی آتی ہو، اور فلانے کسی مندر کا نام لیتا ہے اس میں بھی اس کی تصویر آتی ہے، تو یہ تو کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ امام مہدی کی تصویر چاند میں آئے گی۔ یہ تو امام مہدی کی نشانیوں میں سے ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویریں آئی کہیں بھی نہیں ہیں، اور یہ بدبخت ایسا ہے، یہ کہتا ہے کہ امام میری تصویر حجر اسود میں آئی۔ حضور علیہ السلام نے جب میری تصویر کو دیکھا تو فرمانے لگے اچھا یہ وہی ہے جو میرے ساتھ جنت میں ساتھ رہتا تھا، مطلب یہ حضور علیہ السلام کی اہانت۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ امام مہدی کا نام محمد، یہ غلام اپنا ریاض احمد گوہر شاہی، اور امام مہدی سید آل رسول سے ہوں گے، اور یہ مغل، تو نشانی نہیں ہوتی۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، وہاں بڑے ہوں گے، اور ریاض احمد گوہر شاہی راول پنڈی میں پیدا ہوا اور وہاں پر بڑا ہوا، اور امام مہدی ظاہر ہوں گے مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے، اور ریاض احمد گوہر شاہی نے بھی، اور نہ غلام محمد قادیانی نے کعبۃ اللہ دیکھا، نہ مسجد حرام دیکھی، نہ روضہ رسول دیکھا، نہ مدینہ گئے، نہ مکہ گئے۔ یہ نشانیاں ان کی پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، ریاض احمد گوہر شاہی اور گوبر شاہی یہ صرف امام مہدی کے دعوے دار نہیں ہے، یہ بدترین گستاخ رسول ہے۔ اس نے اسلام کا تصور ہی الگ پیش کر دیا ہے۔ اس نے کہا اسلام دو ہیں، ایک جو قرآن میں موجود ہے، اور ایک وہ جو سینہ بسینہ آ رہا ہے۔ یہ جو 30 پاروں کا قرآن ہے یہ نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے، اور 10 پارے جو ہیں وہ قرآن پاک کے جو سینہ بسینہ آ رہے ہیں وہ ہمیں قرآن نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ 30 پارے 2.5% زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اور وہ 10 پارے 97.5% زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور اکمل دین لے کے آئے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں دین اسلام کے مکمل ہونے کی، تمام ہونے کی جو اعلان موجود ہے، یعنی اب دین اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے، اور دین اسلام وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ لیکن یہ گوبرو گوبر شاہی اور ریاض احمد گوہر شاہی، اس نے تصور یہ پیش کیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں۔ پھر مثال کیا دیتا ہے؟ یہ مثال یہ دیتا ہے کہ آپ شہر کے بیچ میں سے جاؤ گے تو سگنل پر، چوک پر، چوراہے پر ٹریفک کے ہجوم میں آپ کو بریک لگانی پڑے گی، لیکن اگر آپ بائی پاس سے جاؤ گے تو آپ کو کسی بریک کی ضرورت نہیں ہوگی، ڈائریکٹ منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اس الو کے پٹھے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کسی گاڑی میں سفر نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضامندی کا سفر کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ دین اسلام پر عمل کرو گے تو نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، حج کی پابندی اور زکوٰۃ کی پابندی، اور یہ شریعت ہے، شریعت کا راستہ ہے۔ اور دوسرا طریقت کا راستہ ہے، طریقت کا راستہ یہ کہ بس اللہ اللہ کرو۔ اور اس میں یہ کہتا ہے کہ کلمے کے بغیر بھی اگر صرف اللہ اللہ کر لے ہندو، عیسائی، یہودی، تو وہ بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بدبخت جو ہے وہ کہتا ہے کہ اپنا جو ہے کلمہ نہ بھی پڑھو، ہندو بھی اللہ اللہ کرے، وہ جنت حاصل کر لے گا، اللہ کی رضامندی حاصل کر لے گا، عیسائی ہو، یہودی ہو۔ مطلب یہ ایک فتنہ چال کے تحت اسلام کے تشخص کو مجروح کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسلام کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر ایک جگہ اس نے بکواس کی، ہمارے پاس اس کی تمام کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں، لیکن گفتگو چونکہ مختصر کرنی ہے، زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، اس لیے میں ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ کعبے کا طواف کرو، اور طریقت کہتی ہے کہ کیوں بھائی تو کعبے کا طواف کیوں کرے، کعبہ تجھ سے افضل نہیں ہے، تو انسان ہے تو تیری قیمت 100 کعبے، اس لیے کعبہ آ کر تیرا طواف کرے۔ ارے بدبخت، کعبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف نہیں کرتا، کعبہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا طواف نہیں کرتا۔ کیا ان کو طریقت پتہ نہیں تھی؟ اور حضور علیہ السلام سے زیادہ طریقت کس کو پتہ ہوگی؟ ایک بات ذہن میں رکھ لو، گوہر شاہی کے چیلو، گوہر شاہی عدالت سے سرٹیفائڈ گستاخ رسول ہے، اور اس کو سزائے موت آنی تھی، لیکن یہ غیر موجود تھا، بھاگ گیا تھا، اس لیے اس کو 92 سال کی سزا ملی تھی۔ اب کوئی ریاض احمد گوہر شاہی کو مرشد مانتا ہے، پیر مانتا ہے،
یا ولی مانتا ہے یا امام مہدی مانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ جس طرح غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے، اسی طرح گوہر شاہی المعروف گوبر شاہی، اس کو اور اس کے پیروکاروں کو بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے، کیونکہ کوئی گستاخ رسول اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا، اور گستاخ رسول کو مسلمان ماننا یا پیر ماننا یا مرشد ماننا یا مہدی ماننا یہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس فتنے سے بچا جائے، اور اپنے مسلمانوں کو یہ دھوکہ ہے، ایک اسٹیکر انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس پہ دل کی نشان لگا ہوا ہے، دل کے بیچ میں اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ اللہ کراتے ہیں۔ بھائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے سوا اللہ اللہ کرنا بھی قبول نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہو، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے تو آپ مسلمان نہیں ہو، مومن نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی مانتے ہیں، پھر وہ کیوں دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں؟ اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی لائی ہوئی شریعت ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اپنے آپ کو گمراہی سے بچائیں، اس فتنے سے بچائیں۔ اور انہوں نے ایک اسٹیکر باقاعدہ شائع کیا تھا، اور پھر چلو کہتے ہیں کہ یہ میرے مریدوں نے شائع کیا تھا، میرا نے۔ بھائی اگر تیرے مریدوں نے شائع کی، تیرے مرید اگر جو ہے وہ کوئی حرام کام کر رہے ہیں اور تو نہیں روک رہا، تو مطلب تو اس کی تائید کر رہا ہے۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ اسٹیکر ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیکر شائع کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ ریاض احمد گوہر شاہی نعوذ باللہ۔ تو یہ اپنا جو ہے گستاخ رسول ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت قائم نہیں ہے، اس لیے گستاخان رسول دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ میری تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اس فتنے سے بچیں۔ ہمارے ٹنڈو آدم اور گرد و نواح میں، ہمارے ضلع سانگڑ میں اگر کہیں پر بھی یہ فتنہ موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم وہاں آئیں گے، مسلمانوں کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، اور ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں 030033351713، یہ میرا رابطہ نمبر ہے۔ گوہر شاہی کے متعلق، فتنہ قادیانی سے متعلق کوئی بھی معلومات لینی ہو اس فون پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی پروگرام میں ہم آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے، فتنہ قادیانی سے متعلق ہو یا ریاض گوہر شاہی سے متعلق ہو۔ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔